والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتے یا ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جاتا. کذالک اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً ہم نے معجزات آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہ جو آیات شریفہ ہیں اس کا خلاصہ تفسیر میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. گزشتہ ہفتے اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی اور جو ضروری ہدایات تھیں وہ بھی عرض کی جا چکی. خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ڈیمانڈ کیے، دو سوالات کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ ہم کو اللہ یہ بات آ کر بتائے کہ یہ جو محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعتاً نبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو ان کا یہ کہنا تھا اس کی سند اور اس کا ثبوت اور اس کا صحیح ہونا خود اللہ ہم کو آ کر بتائے تو ہم مانیں گے. ایک ڈیمانڈ یہ. دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس خود کوئی ایسی علامت، کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسا کرشمہ، میراکل آ جائے، چمتکار آ جائے کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ بات ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں کہ یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ہی کا نبی اور پیغمبر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوتی مقاصد کے پیش نظر ان کے یہ ڈیمانڈ تھوڑے سنجیدہ لگے اور آپ نے چاہا کہ اگر ایسا کوئی راستہ نکل جائے، یہ کھڑکیاں بند کرو، اگر ایسا کوئی راستہ نکل جائے تو بہت بہتر ہوگا اور میری نبوت یہ مان لیں گے اور سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. اللہ چونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کی ذات دلوں کے احوال کو جانتی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دیکھو میرے پیارے نبی، یہ ڈیمانڈ اسی طرح کی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اور دیگر نبیوں سے ان کی امتوں نے پہلے کیا تھا. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سچائی کو سچائی کے اصولوں پر پرکھ کر حق کو اور سچ کو قبول کر لیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ سچائی کو سچائی کے اصولوں پر پرکھ کر پہچان کر اس سچ کو قبول کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا رہتا ہے کہ سچائی میں ہمیشہ نکتہ چینی، حجت بازی اور اس سے بڑھ کر کٹ حجتی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں یا اللہ اہل حق کو، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ان سے دوری دے دیتے ہیں. ختم بات. اس آیت کا میں نے ضمن یہ عرض کیا تھا کہ کبھی بھی ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر سوال کا جواب دو، ہر سوال کا جواب دو، ہر سوال. کچھ سوالات ایسے رہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں رہتا. اور ایسا آدمی جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ حق کو تلاش نہیں کر رہا، مجھے کام پر لگا رہا ہے، تو اگر اس کا سوال صحیح بھی ہونا تو اس سے اعراض بہتر ہے. بات غور سے سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا آدمی جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا سوال صحیح ہے تو بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی جواب نہ دیا جائے.
وہ کم سے کم آپ کو 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ہینگ کر دے گا. کیا کرے گا؟ اور وہ سچا. اچھا بعض لوگ ہیں نا سوال سے آپ کا امتحان بھی لینا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں. تو ان سے بھی آپ کہیے کہ بھائی جن لوگوں کو امتحان دینا تھا اللہ کا فضل ہے میں نے ان کو امتحان دے دیا, اگر آپ کہو تو میں آپ کو میری مارک شیٹ بھی لا کے بتا دوں, مجھے انہوں نے اتنے نمبر سے پاس کیا ہے, لہٰذا اب ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں, اور اس سے دوری اختیار کرو. 6 پارے میں 7ویں پارے میں یہ مضمون تفصیل سے آئے گا کہ کن لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا چاہیے اور کن لوگوں کے سوالات کے جواب سے اعراض کرنا چاہیے. وہاں میں عرض کروں گا, یہاں 1-2 باتیں بنیادی طور پر ضمناً آ رہی ہے, میں وہ عرض کر رہا ہوں. تو کفار مکہ نے 2 سوال کیے تھے, اللہ نے ایک سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں, بلکہ اس سوال کے جواب میں ہمارے یہاں اردو میں لفظ چلتا ہے ٹرخا دینا, ٹال دینا. اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. یہ سب فضول باتیں ہیں, اور یہ جو سوال آپ سے کر رہے ہیں نا یہ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ سے اور پچھلے نبیوں کی امتوں سے ان کی امتوں نے کیا تھا, نبیوں کو کام پر لگانے کے لیے. اور آگے فرمایا تشابہت قلوبہم, ان لوگوں کے دل بھی ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, اب جہاں تک بات ہے معجزے کے مانگنے کی, معجزے کے ڈیمانڈ کی, تو اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ او تأتینا آیہ, آیتن کا لفظ یہ واحد ہے, سنگیولر ہے. اللہ نے فرمایا قد بینا الآیات, یہ ایک آیت کا, ایک معجزے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم نے ایک نہیں کئی آیات, کئی معجزات نازل فرمائے. آپ قرآن کی آیات کو ہی دیکھ لو نا, ہزاروں کی تعداد میں ہے کہ نہیں. تم ایک آیت کا, ایک معجزے کا سوال کر رہے ہو, ہم نے تو کئی معجزات نازل کر دیے اور اتار دیے اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا. آپ کو اگر دلچسپی ہو تو اردو میں ایک بڑی اچھی کتاب چھپی ہے معجزات سید المرسلین. وہ شاید کسی عربی کتاب کا ترجمہ ہے, میں نے صرف ابھی اس کا ٹائٹل دیکھا ہوں. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 368 معجزات کا اوتھنٹک کتابوں سے ثبوت ہے, اور وہ ایسے معجزے ہیں کہ ان کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ دوسری امتوں نے, دوسری قوموں نے بھی تسلیم کیا ہے. تو اب ضرورت باقی نہیں رہ گئی. لیکن معجزات کا, نشانیوں کا, دلیلوں کا فائدہ اور اثر انہی لوگوں کو ہوگا لقوم یوقنون. ادھر توجہ, انہی لوگوں کو ہوگا جو یقین رکھتے ہیں. جو یقین نہیں رکھتے نا ان کو تو آپ نہیں منوا سکتے. میری ایک نصیحت یاد رکھو ہمیشہ کے لیے, زندگی بھر کے لیے, بڑا کام آئے گا آپ کو, بڑی کام آئے گی یہ نصیحت. جس آدمی کے سلسلے میں یا جس طبقے کے سلسلے میں آپ کا دل یہ گواہی دے دے کہ یہ شخص مجھ سے عناد رکھتا ہے, اس کو منانے کا چکر مت پالو. ضدی بچہ اور ضدی دشمن کبھی نہیں مانتا. اکبر بادشاہ کا نام سنے آپ؟ تو اکبر بادشاہ کے سامنے اس کا وزیر ایک بار بیٹھا ہوا تھا, بیربل. یہ افسانہ ہے, حقیقت نہیں ہے, لیکن بڑا اچھا افسانہ ہے. تو بیربل سے اکبر نے کہا کہ ذرا ہم کو بتائیے کہ ہم کیا کام ہے جو دنیا میں نہیں کر سکتے. تو بیربل نے کہا کہ آپ بچوں کی ضد پوری نہیں کر سکتے, بچوں کی ضد پوری نہیں کر سکتے. اب اکبر کو تو پانی آ گیا, تاؤ آ گیا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ, ذل الہی میرا ٹائٹل ہے, اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی کیا ہے؟ 1-2 چاکلیٹ, 2-3 کھلونے, اور زیادہ سے زیادہ سڑک کا چوراہا گھومنے پھرنے کے لیے, بس ختم. اکبر بڑے تیش میں آ گیا, کہنے لگا 1 نہیں 5 بچوں کو لاؤ, میں ابھی ان کی ہر ضد پوری کرتا ہوں. تم نے یہ کہا کیسے؟ چنانچہ 5-7 بچوں کو لایا گیا. وہ بچے آئے, پہلے تو اکبر سے کافی دیر تک کھیلتے رہے. اکبر خوش ہوتا رہا اور بیربل کو دیکھتا رہا, بیربل بھی مسکراتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد 2 بچے کہنے لگے ہم کو ایک اونٹ چاہیے. بادشاہ نے کہا ابھی کے ابھی لاؤ, اور بہتر سے بہتر اونٹ لاؤ. اونٹ لائے گئے. تو اکبر بیربل کو دیکھنے لگا, دیکھو میں نے ضد پوری کر دیا نا. تو
بیربل پھر بھی مسکراتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے کہنے لگے یہ ہمارے جو اونٹ ہیں ان کو پانی کی پیاس لگی ہے, ان کو پانی پلایا جائے. اب وہاں تو پورا شاہی اسٹاف کھڑا ہوا تھا, اس نے پانی کے کئی پیالے کئی گھمیلے لائے. وہ اونٹوں نے پانی پیا نہیں پیا وہ تو بچوں کا معاملہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد بچے کہنے لگے ان پیالوں میں ان اونٹوں کو بٹھاؤ. کیا کہنے لگے؟ ان پیالوں میں. زندگی میں کبھی جس آدمی کے تعلق سے تمہارا دل گواہی دے دے کہ اس آدمی کو مجھ سے دلی عناد ہے, اس کو منانے کا چکر مت پالو. آگے یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے اور بڑا میں وہاں وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا. جو آپ کو مانتے ہیں وہ آپ کی برائیوں میں بھی اچھائی ڈھونڈیں گے, اور جو آپ کو نہیں مانتے اگر آپ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی بھی تصریح کرو گے نا تو وہ ضد میں آپ کے کلمے کا انکار کر دیں گے. اس لیے ایک بزرگ تھے, ان کو طیش آ گیا ایک دفعہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ مخالفین ہوتے ہیں, کچھ لوگ میری مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے مخالفین سے کہ ذرا تم مجھے کوئی چیلنج کرو, میں آج پورا کرتا ہوں. تو مخالفین کہنے لگے یہ جو سامنے حاجی علی کے درگاہ کے سامنے جو سمندر نظر آ رہا ہے جوہو پر, اس پر چل کے بتاؤ. تو بزرگ طیش میں تھے, انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے ان کے لیے راستہ آسان کیا, وہ دریا پر چلنے لگے. تو ایک مخالف کہنے لگا اس کو تیرنا نہیں آتا اس لیے سمندر پہ چل رہا ہے. جو مخالف بن جائے اور تمہارا دل اس کے بارے میں, یہ دل بڑا عجیب سینسر ہے. اللہ کا عجیب فضل ہے انسان پر کہ عجیب اللہ نے یہاں ایک لوتھڑا فٹ کیا ہوا ہے. ہم اس کو صرف پمپ مشین خیال کرتے ہیں لیکن یہ عجیب ہے. آگے یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے, میں اسی کا راستہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ایک معجزہ کیا ہزاروں معجزے ہم اتار دیں گے, لیکن ان معجزوں کا نفع کن لوگوں کو ہوگا؟ انہی لوگوں کو ہوگا لقوم یوقنون, جن کو یقین ہوگا. جن کو یقین نہیں ہوگا نا, وہ مکے میں رہ کر بھی نبی کے سامنے رہ کر, نبی کے گھر میں رہ کر, ابو جہل نبی کا پڑوسی تھا, نہیں مانیں گے. اور جن کو یقین ہوگا وہ فارس سے, وہ روم سے چل کر آئیں گے, وہ حبشہ سے چل کر آئیں گے, اور گرم ریت پر تمہارے لیے ان کو تپایا جائے گا. یقین ہے. میں نے گزشتہ ہفتے نشست کے آخر میں یقین کے سلسلے میں کچھ وضاحت عرض کیا تھا, کچھ باتیں عرض کیا تھا جو مفسرین نے لکھی ہیں. یقین بہت بڑی دولت ہے. اس وقت دکھتا ہوا دل لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یقین کی دولت سے محروم ہے. میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ایمان کی روح یقین ہے. ہم سب کے پاس ایمان ہے. دیکھو ایمان میں اور یقین میں فرق ہے. ایمان ایک جسم ہے اور یقین اس جسم کی روح ہے. ہم لوگ اللہ کے ساتھ یقین کا رشتہ نہیں بناتے, ہم لوگ اللہ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کا, تجربے کا رشتہ بنا رہے ہیں. کائے کا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بھی مان لوں گا کہ اللہ ہے. اور کچھ لوگ اللہ کو مشورے دینے بیٹھ جاتے ہیں. یقین وہ دولت ہے, یقین وہ عنصر ہے اور وہ موتی ہے کہ جو ثبوتوں کے بنیاد پر دل میں نہیں اترتا. پہلے وہ اتر جاتا ہے پھر ثبوت آتے ہیں. بات سمجھ رہے میرے عزیز؟ میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے جتنا کچھ عرض کرنا تھا کر دیا. اب یہاں کچھ باتیں تنبیہ کے لیے اور تنبؤ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسا ایمان والا بناؤ جو یقین والا ہو. کئی لوگ آتے ہیں استخارے کے لیے کہ استخارہ بتائیے, تو ان کو استخارہ کا طریقہ بتاتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد وہ آتے ہیں, مولانا میں نے اس معاملے میں استخارہ کیا تھا اور استخارے میں مجھے پازیٹیو آیا تھا, اس کے بعد وہ کام میں نے شروع کیا تو اس کام میں مجھے نقصان ہوا, تو کیا اللہ میرا نقصان چاہتے تھے؟ ارے بھائی, تم کو زندگی کا صرف ایک ہی پہلو معلوم ہے, غیب کی کتنی چیزیں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہے. وہی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو یہ کہے گی کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی,
کیونکہ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو انعام دیا جائے گا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی لیکن وہ دعا کرتے رہتے تھے. دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے, کسی کسی کی دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے, دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے. تو جب اس کا اجر ملے گا نا, ثواب ملے گا نا, تو ہر مستجاب الدعوات یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے یہاں اس کا اجر ملتا. میرے عزیزو بات سمجھ لیں, قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اب دیکھیے, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بلا شبہ ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ بھیجا ہے. میں نے اس کے ضمن میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کل دعوت اور تبلیغ کے عنوان سے الحاد امت میں گھس رہا ہے. کچھ نام بھی میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا, وحید الدین خان صاحب اور پڑوس میں جاوید احمد غامدی اور بہت سارے چہرے ہیں ایسے جنہوں نے اپنی محنت کا میدان دعوت اور تبلیغ کو بنایا, اور وہ کرتے بھی ہیں دعوت کا کام. وحید الدین خان صاحب نے افریقی ممالک میں بڑا کام کیا ہے اور ان کے ہاتھ پر کئی افریقیوں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اسلام کی بہت ساری تعلیمات میں قطر بیون کی. میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ ایک اچھے خاصے عالم دین کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند نہیں تھا, حالانکہ یہ بات غلط ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ غلط کہہ رہے ہو, تو وہ کیا کہنے لگے کہ بھائی سامنے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں. ارے یہ تو غلط ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک بالحق, اے نبی ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے, بناوٹی باتوں کے ساتھ. دعوت کا کام دوسروں کو پھنسانا نہیں ہے, ان کے سامنے دلائل, ان کے سامنے براہین کی روشنی میں سچائی کو پیش کر کر اور گمراہی کو الگ کر کے ان کو جو ہے تو اسلام کی طرف بلانا, یہ دعوت کا کام ہے. آج کل بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں. وحید الدین خان صاحب نے مسلمانوں کو کبھی اچھا نہیں کہا. وہ ہمیشہ غیروں کی مجلس میں بیٹھ کر یا تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے یا مسلمانوں پر فضول تنقید کرتے. اچھا, آج کے مسلمانوں پر اگر کچھ تنقید ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے. انہوں نے اسلاف میں اور سلف میں جو بڑے بڑے سلاطین تھے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے صدقے میں ہم تک اسلام پہنچا, وہ اسلام پہنچنے کی ہم تک چین ہے, ذریعہ ہیں. وحید الدین خان صاحب نے ان پر بڑی تنقید کی, صرف اس وجہ سے کہ غیر راضی ہو جائیں, غیر خوش ہو جائیں, اور میں ان تک اسلام کا نہیں. غلط بات ہے. آپ کا مقصد بے شک اچھا ہے, لیکن آپ کا طریقہ کار اسلام سے ملتا ہوا نہیں ہے. رسالت کا اور دعوت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ سچ سچ بات کہی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو نہیں ہے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں وہ بھی اللہ سے ملتا ہوا ہے, وہ بھی اللہ سے ملتا. یہ سب فضول باتیں, اس میں نہ پڑھو. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا, سچائی کے ساتھ بھیجا, ہدایت کے ساتھ بھیجا, خوشخبری دینے والا بنا کر. بشیر, اللہ کے نبی جو لوگ کامیاب ہو جاتے, ایمان میں داخل ہوتے, ان کو جنت کی بشارتیں سناتے. ٹھیک ہے, یہاں وہی تفسیر لکھی ہے, من اجاب الیہ بالجنہ ونذیرا من لم یجب الیہ بالنار. یعنی جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرے گا, تسلیم نہیں کرے گا, تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے, اس کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے, اللہ کے خوف سے ڈراتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی, بشارت اور نظارت کے ساتھ دعوت کا کام کرتے. آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اللہ ہمارے جو دعات اور مصلحین ہیں ان کو صحیح راستہ عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور آپ سے جہنم والوں کے سلسلے میں پوچھا نہیں جائے گا. حضرت شیخ الہند نے اس کو بڑا پیارا قالب دیا ہے اور بڑے پیارے الفاظ میں اس کو ڈالا ہے. کہا ہے ترجمے میں کہ تجھ پر جہنم والوں کے جہنم میں جانے کا کوئی الزام نہیں ہوگا. بڑا گہرا اور لطیف ترجمہ ہے. اب اس کے فروق میں کیا واضح کروں, وقت پہلے ہی کم ہے. یہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ انسانوں کو جنت میں پہنچانے کے واسطے خود جہنمی راستے اختیار کر رہے ہیں. دعوت پہنچائیے, دین کا پیغام پہنچائیے, لیکن اسلام میں قطر بیون کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کانٹ چھانٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن کے نصیب میں, جن کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ دنیا کے کونے کونے سے چل کر اسلام اور ہدایت کو قبول کریں گے. جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر بھی محروم رہیں گے.
آپ ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو اور اپنے دین کو خراب مت کرو. کیوں؟ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم. آپ نے دعوت پہنچا دی نا, اب اگر وہ جہنم میں جاتے ہیں تو ان کے جہنم میں جانے کا وبال اور سوال آپ سے نہیں ہوگا. بس یہ مضمون جو ہے تو ختم ہوا. اب آگے آئیے. اگلی آیت پر میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, مخلوق کو راضی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. مخلوق کو خوش کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے. ہر انسان چاہتا ہے, اور ہر نبی کی محنت کا ایک بڑا میدان یہ بھی تھا کہ انبیاء یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں. بہت عظیم عمل ہے انسانوں کو خوش کرنا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے جو لوگ قریب رہیں گے ان میں وہ شخص بھی ہے جو کبھی ایمان والوں کو ہنسا دیتا تھا, خوش کر دیتا تھا. تو مخلوق کو راضی کرنا ایک بہت عظیم عمل ہے. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کا دل رکھنا, لوگوں کی چاہتوں کو, مرضیات کو پورا کرنا, مخلوق کی خدمت کرنا, یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح ہر عمل کی اور ہر کام کی ایک لمٹ اسلام نے طے کی ہے, اسی طرح اس کا بھی ایک دائرہ ہے, ایک سیما ہے, ایک لمٹ ہے. بالکل آپ توجہ کے ساتھ, آج بڑی اہم باتیں ہوں گی. اللہ وقت میں برکت ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر ایمان والے کے دل میں ہے. بلکہ ہمارے ایمان کا توحید کے بعد سب سے اہم عضو اور جزو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت. لیکن کیا کوئی ایمان والا کوئی کہہ سکتا ہے کسی بھی مسلک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑے ہیں؟ کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی عظمت اپنی جگہ, اس کی ایک لمٹ ہے, اس کی ایک حد ہے. والدین کے بڑے فضائل ہیں, بہت فضائل ہیں. میں تفصیل کے ساتھ آدھے پارے کے بعد سے عرض کر چکا ہوں. کئی ہفتے ہماری گفتگو چلی تھی. لیکن اگر والدین کہیں کہ بیٹا تو شراب پی, تو بیوی کو طلاق دے دے بلا وجہ, اور تو زنا کر, کیا ہم والدین کی اطاعت کریں گے؟ قرآن نے منع کیا, ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی عظمت کا, ہر ایک کی محبت کا ایک دائرہ ہے, ایک لمٹ ہے. بلا شبہ انسانوں کو راضی کرنا, انسانوں کو خوش کرنا اسلام میں ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے, اور ہماری بھارتی بھاشا میں کہا جائے تو ایک بڑا پنیہ کا کام ہے. کیا ہے؟ بڑا پنیہ کا کام. لیکن اس کی ایک لمٹ ہے, اس کی ایک حد ہے. یہ تو ہو گئی میری بنیادی گفتگو. 3 سال پہلے 26 جنوری کو کون سا ڈے منایا جاتا ہے؟ کون سا؟ جی, ریپبلک ڈے. میں بھی جھنڈا لہراتا ہوں ادھر ہماری گرین پارک سوسائٹی میں, اللہ کا فضل ہے. سموسے بھی کھاتا ہوں. وہ ایک بچہ ہے میرے پاس, قرآن شریف پڑھنے آتا ہے. اس سال وہ 27 جنوری کو پڑھنے آیا تو کہنے لگا, مفتی صاحب کل میں نے 6 سموسے کھائے. میں نے کہا کیسے کھائے؟ تو کہنے لگا پہلے میری بلڈنگ میں جھنڈا لہرایا گیا, وہاں سے بھاگ کر فلاں سوسائٹی میں گیا, وہاں جھنڈا لہرایا, ہر جگہ سموسہ چل رہا تھا. تو 2 سال پہلے میرے ایک بزرگوار دوست ہیں اور ہندوستان کے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ڈاکٹر خلیل الدین تماندر. ان کی ابھی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے. حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی متعلقات میں ڈاکٹر خلیل الدین تماندر صاحب, اور 22 سال انہوں نے حرم شریف میں خدمت انجام دی. بڑا علمی گھرانہ ہے. انہوں نے 3 سال پہلے 26 جنوری کے بعد مجھے ایک فوٹو بھیجی واٹس ایپ پر. اس فوٹو میں یہ تھا کہ ہمارے ہندوستان کے جو سنویدھان لکھنے والے
عظیم شخص ہیں بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب. ان کی مورتی لگی ہوئی ہے اور ان کی مورتی کے سامنے کچھ اچھے خاصے مسلمان ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں. توجہ رکھنا بالکل. اور وہ منظر ایک اسکول کا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر صاحب نے کہ مفتی صاحب آپ فقہ کے جاننے والے ہیں, ان کا میرے ساتھ حسن ظن ہے. وہ فرمانے لگے کہ کیا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل صحیح ہے؟ کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ میں نے برجستہ کہا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب ایک عظیم انسان ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت آدرنی شخص ہیں, بہت احترام ہے. انہوں نے ہم کو وہ سنویدھان اور وہ دستور اور وہ کانسٹیٹیوشن دیا کہ اس کی وجہ سے آج ہندوستان کا ہر شخص برابری کا حصہ دار ہے ملک میں. بہت عظیم آدمی ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ, ہمارا مذہب ایسا ہے کہ آج اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مورتی بھی نعوذ باللہ لا کر رکھ دی جائے, ہم اس کے سامنے بھی سر نہیں جھکائیں گے. اس لیے کہ ہمارے یہاں محبت کے, عظمت کے, عبادت کے اور ہر معاملے کے دائرے ہیں, لمٹ ہے. بات سمجھ رہے میرے سے؟ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ الحاد, اور آگے اگر میں کہوں ہمت سے کام لے کر, یہ ارتداد جو ہماری صفوں میں آ رہا ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو لوگ ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر رکوع کی حالت میں, دیکھو سجدہ اللہ کا حق نہیں ہے, صرف سجدہ اللہ کا حق نہیں ہے, رکوع بھی اللہ کا حق ہے. کسی غیر اللہ کے سامنے چاہے وہ کسی بھی مقام اور منصب پر فائز ہو, ہم اس کا احترام کریں گے, اس کو عزت اور توقیر دیں گے. لیکن ہمارے یہاں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی مورتی کے لیے, کسی مورت کے لیے یا کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ تو دور کی بات ہے, رکوع بھی جائز نہیں ہے. اور رکوع تو دور کی بات ہے, آپ پڑھو علماء ہند کا شاندار ماضی. ہمارے ہزاروں علماء نے مغل دور میں صرف اس لیے اکبر سے پنگا لیا ہوا تھا کہ اکبر نے قانون بنایا ہوا تھا کہ میرے دربار میں آنا ہے تو سر جھکا کراؤ. مجدد الفسانی نے کہا یہ قابل تسلیم نہیں ہے, جو چاہے کر لو. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ مخلوق کو راضی کرنا, تمہید پکڑ کر چلنا, مخلوق کو راضی کرنا اسلام میں ایک بڑا عظیم عمل ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنا ایک بڑا عظیم عمل ہے, لیکن اس کا ایک دائرہ ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. اور گزشتہ 60-8 سال سے ہم میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یا اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ سیکولر ثابت کرنے کے لیے یا کچھ ووٹوں کے لیے یا جہالت کی وجہ سے رضوی سے تیاگی بن رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو بولو. ارے بھائی ہاں نہ بولو, مجھے لگے نا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ روز کا تماشا ہو گیا. اچھا ہم سمجھ کے آ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بھائی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, بھائی اسلام محبت کا. ارے بھائی محبت کا سبق دیتا ہے, لیکن میں کہہ چکا ہوں اگر یہاں ابو بکر صدیق کی, جنید بغدادی کی اور عبد القادر جیلانی کی, امام ابو حنیفہ کی مورتی لا کر رکھ دی جائے, ہم اس کے سامنے بھی بولو نہیں. اس لیے کہ یہ جبین اور اس پیشانی کا جھکنا صرف کس کے لیے ہے؟ پیچھے والے نہیں بولتے, اگر نہیں مانتے تو نہیں بولیں گے. بولو پیچھے والے, کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. یہ بھی مت بولو کہ اللہ کے لیے ہے, یہ ہی کا جھٹکا لگاؤ, کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. اور جو نوجوان, جو نہ سمجھ میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یا اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ سیکولر ثابت کرنے کے چکر میں یا ضرورت سے زیادہ محبت کے پاٹ پڑھانے کے چکر میں یہ سب کر رہے ہیں, ان سے عرض ہے یہ آیت جو اگلی آ رہی ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دیکھو میرے عزیزو, باطل کو تم کبھی راضی نہیں کر سکتے, کبھی راضی نہیں کر سکتے. وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس کے سینے میں تمہارا عناد آ جائے, اگر تم اس کے سامنے دریا پر چلنے لگ جاؤ گے نا, وہ یہ کہے گا کہ اس کو تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے.
انبیاء علیہم السلام کے اور خود ہمارے نبی کے معجزات دیکھ کر دل میں عناد رکھنے والوں نے یہ کہا کہ یہ محض ایک جادوگر ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ سارا قرآن اس داستان سے بھرا ہوا ہے. اس لیے کسی دنیاوی مقصد اور مفاد کے لیے ضرورت سے زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میڈیا نے ایک پروپیگنڈا چلایا ہوا ہے، اور ایک بات یاد رکھو، یہ میڈیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کو استنجا خانے کا، ٹوائلٹ کا لوٹا بنایا جا سکے. یہ میڈیا پہلے تو سچ بولتا ہی نہیں ہے، سچ بولتا ہی نہیں ہے، 100% جھوٹ بولتا ہے. اور اگر کہیں سچ بولتا بھی ہے تو اس کا انٹینشن جھوٹ کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جیسے چور رات میں جاگتا ہی نہیں ہے، اور اگر جاگے گا بھی تو کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاگے گا، تہجد پڑھنے کے لیے نہیں جاگے گا. بڑی اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، اور نظریاتی گفتگو چل رہی ہے. بالکل ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ادھر سے ادھر نہ ہو. میڈیا نے یہ پروپیگنڈا چلایا ہے، اور ہمارے نوجوان دیش بھکتی اور ان سب الفاظ کے دھوکے میں اور فریب میں آ کر ضرورت سے زیادہ اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں. میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کرتا، سیاست تو اور یہ فلمی دنیا، یہ تو ہماری یہاں ہے ہی ارتداد کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا. 4 ووٹوں کے لیے سیاستدان کیا کیا کر رہے ہیں، سارا تماشا آپ کے سامنے. کبھی یہ تمہارا طریقہ کار ہے، اور تم اس راستے سے دین اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، ہم کو دھوکہ دیتے ہو. یہ کہو نا کہ شراب بیچ رہے ہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم زمزم لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کون سے دین؟ ہم کو نہیں چاہیے ایسی یونیورسٹیاں، ہم کو نہیں چاہیے ایسے اسکول جو ہمارے اسلام اور دین کو بیچ کر ہمارے پاس آئیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے صدر سے ایک زمانے میں ایک بات کہی تھی. کہا تھا کہ اگر ہمارے اسلام اور مذہب کے ایک فریضے، ایک مستحب پر بھی اگر آنچ آتی ہے تو میں آج فتویٰ لکھوا دوں گا کہ ہندوستان کی ساری لڑکیاں جاہل رہنا پسند کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا سر کا تاج اور ہماری روح اور ہماری جان سب کچھ قربان ہے اسلام کے لیے. میرے عزیز و بات سمجھ رہے توجہ کے ساتھ. اور یہ جو میڈیا ہے نا، جس کو آپ سمجھانے کے چکر میں سب کر رہے ہو، یہ دور کھڑے ہو کر آپ کا پیچھے سے جائزہ لے کر مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ یہ سب حرکتیں کر رہے ہو. آپ سے مراد جو لوگ کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہاں تو سارے ہی ماشاءاللہ اولیاء کاملین بیٹھے ہوئے ہیں. بات سمجھ رہے میرے عزیزو؟ ہاں، ایک طبقہ وہ ہے جو غیروں کا سیاسی اعتماد، پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے، بھروسہ جیتنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے. میں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو ختم ہو گئے نا. ایسے ایک ہے فلمی ایکٹر، ان کا تو کیا کہنا، ان کا تو ڈائریکٹر ان کے لیے خدا ہے. کوئی اعتماد نہیں، سب ختم. اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنی ملازمت، اپنی نوکری، اپنی جاب بچانے کے لیے یا اپنی شہرت بچانے کے لیے، اپنی پبلسٹی بچانے کے لیے یہ سب حرکتیں کر رہا ہے. میرے عزیزو، جو کارنامہ مسکان نے انجام دیا ہے، میں نے کل بھی اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کیا تھا کہ کوئی 10 سال سے ناچنے والی فلمی ایکٹر، ٹک ٹاک پر ناچنے والی فلمی ایکٹر اس شہرت کو، اس پبلسٹی کو پہنچ سکی ہے جو بچی نے اللہ کا نام بلند کر کے لیا ہے؟ بولو پہنچ سکی ہے؟ نہیں پہنچ سکی. قرآن میں اللہ کہتا ہے، اور سورہ منافقین میں آیت ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت ایمان والے کو جب بھی ملے گی وہ اللہ اور رسول کے واسطے سے ملے گی. دوسروں کے پاس تلاش کرنے کے لیے جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اپنی ملازمت کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. نہیں جی امن و امان، نہیں جی نہیں، امن و امان کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے. اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بدامنی کس نے پھیلائی ہوئی ہے، سڑکوں پر کون کس کو قتل کر رہا ہے؟ ایک صاحب وہ ندوہ کے مولانا سلمان صاحب ندوی، بڑے عالم ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. 2-3 سال پہلے انہوں نے بیان دیا تھا، نہیں جی مسجد کی جگہ چھوڑ دو اس لیے کہ محبت بڑھے گی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ امن و امان کے ٹھیکیدار صرف ہم نہیں ہیں. اور ذرا یہ تو دیکھو کہ کون امن و امان کو خراب کر رہا ہے، یہ تو دیکھو نا. کوئی بات سچی ہو تو ہم کو بتاؤ نا. یہ جو میدان کارزار،
اور یہ جو برا حال کیا ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ کسی مسلمان نے کیا ہے؟ نمبر 4، نام نہاد دعوتی فکر اور اسلام کو پھیلانے کی نام لے کر بہت سارے علماء، بہت سارے نام نہاد دعوتی منہج پر کام کرنے والے لوگ بھی یہ سب کہہ رہے ہیں، ان سے بھی ذرا متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ 2-3 نام تو میں مسلسل لے رہا ہوں، وحید الدین خان صاحب اور پڑوس کے غامدی صاحب، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے سامنے ایسی کوئی بات اسلام کے بارے میں مت کہو جس سے وہ اسلام سے دور ہو جائیں۔ بھائی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اگر کسی کے نصیب میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہے، نبی براہ راست تو اس کو آ کر سمجھائے تو وہ نہیں مانتا، تم کیوں اس کی وجہ سے اپنا پاجامہ پھاڑ رہے ہو؟ میرے عزیزو، کانفیڈنس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، میڈیا کے پروپیگنڈے کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی کوئی خواہش مت پالیے، اور کسی کو راضی کرنے کا، کسی کو خوش کرنے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ موت تک ہم صرف راضی کرنے کی فکر، کس کے راضی کرنے کی فکر کریں؟ کہو زور سے، اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی۔ میں اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے تیار ہوں۔ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابہ اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے رسول اللہ میری ذات، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ جذبہ ہوتا ہے۔ آج 4 ووٹوں کے لیے، ایک ملازمت اور جاب کے لیے جس کے جو جی میں آ رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے، نہ صرف کر رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی وہ کرنے کی تلقین کر رہا ہے کہ ایسا کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کس دھوکے میں جی رہے؟ اور یاد رکھو، یاد رکھو، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو ڈرا کر، دھمکا کر اور وعید کے ساتھ کہا، اور نبی کو نہیں کہا، نبی کے راستے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی ان کو خوش کرنے کے چکر میں اگر تم نے ان کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے کو چھوڑ دیا نا تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، دنیا میں پٹتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، کوئی ایم ایل اے کام نہیں آئے گا۔ سیاست کرو نا، ہم مبارکباد دینے کے لیے، ہار پہنانے کے لیے آپ کو آئیں گے، لیکن اپنی سیاست کے لیے دین میں الحاد اور بے دینی کو مت اپناؤ۔ باتیں بالکل صاف ہیں، کوئی جذباتی بات کہہ رہا ہوں؟ بولیے بولیے۔ جہاں تک بات ہے اسلامی رواداری کی اور سیکولرزم کی، تو میں سارے کے سارے باوضو بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ممبر رسول سے کہتا ہوں کیمرہ لگا لو، ویڈیو ریکارڈ کر لو میرا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ سچا سیکولر اور سچا روادار کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو قرآن کی آیت کا حصہ ہے لکم دینکم ولی دین، سیکولرزم کی سب سے بڑی دلیل ہے نا، رواداری کی سب سے بڑی دلیل ہے نا۔ اور 1-2 دن کی بات نہیں، 1300 سال ہم نے حکومت کی، آج بھی 55 ممالک میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دو، کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دو کہ کسی مسلم ملک میں کسی غیر مسلم کو کسی نے ناخن بھی چبویا ہو، بتاؤ نا۔ جبکہ فرانس اور امریکہ، یہاں سے رات دن رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کو یوں ہیراس کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو روز کا تماشا بن چکا ہے، اور ہم راضی کرنے کے لیے چلے۔ میرے عزیزو، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں تاریخی طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اور قرآن سے۔ رواداری، رواداری کیا چیز ہے؟ یہ رواداری کا سیکولر کا مطلب، سیکولرزم کا مطلب آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں، وقت بڑا کم ہے۔ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ، کسی ملک میں الگ الگ مذاہب کے، الگ الگ مسالک کے، الگ الگ طریقوں کے چلنے والے لوگ ہیں، آپ ان سب کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے ان سے اچھا سلوک کریں، یہ رواداری کا واضح مفہوم ہے۔ اور علامہ یوسف القرضاوی جو اس وقت مقام اجتہاد پر فائز ہیں، اہل سنت والجماعت کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دنیاوی نظام، ایسا دنیاوی کلچر جس میں
مذہب سے کوئی بحث نہ ہو. بھائی اگر تو تیری مندر میں جاتا ہے جا, لیکن مجھے میرے مسجد میں آنے کی اجازت دے. تو اگر تیرے چرچ میں جاتا ہے جا, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے میری مسجد میں آنے کی اجازت دے. اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے, اور یہی سسٹم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینہ منورہ میں رہے, 13 سال مدینہ منورہ میں رہے, اور مدینہ میں ہجرت کرنے کے فوراً بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور اور جو آئین بنایا, جو کانسٹیٹیوشن بنایا, آپ اس کو پڑھ کر دیکھو. میں اس سال رمضان میں سیرت جب بیان ہوگی وہاں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ رواداری, یہ سیکولرزم مغرب سے اور یورپ سے نہیں آیا, یہ تو ہم کو ملا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. لوگ ہم کو رواداری کا اور ہم کو سیکولرزم کا سبق پڑھانے کے لیے چل پڑے. یہ کون سے نادان ہیں؟ اسلامی تاریخ میں, پوری مسلم تاریخ میں, اسلامی ہسٹری میں آپ کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ کسی مسلم بادشاہ نے کسی غیر مسلم کو بالجبر زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہو. کوئی ایک واقعہ بتاؤ نا کتابوں کے حوالے سے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا, وثق نام کا, یہودی تھا. آپ کا غلام تھا, نوکر نہیں, غلام. اس زمانے میں غلاموں کی حیثیت جانوروں کی طرح ہوا کرتی تھی. غلام تھا لیکن غیر مسلم تھا, ٹیلنٹڈ تھا. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے, اور کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ بچے میں چاہتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جائے. وہ انکار کرتا رہا. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب, دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بالجبر مسلمانوں نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا وغیرہ وغیرہ, یہ میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور ہمارا نوجوان جس سے امپریس ہو رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے واقعات عرض کر رہا ہوں. عمر ابن خطاب نے اس غلام کو اتنا بڑا انعام دیا کہ اسے آزاد کر دیا کہ جا تو آج سے آزاد ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ یہ غیر مسلم ہے, آپ نے اس کو آزاد کر دیا. کہنے لگے دیکھو میں اسلام کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین, کسی پر دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں, زید ابن سعنہ رضی اللہ عنہ, بعد میں مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان سے کچھ رقم قرض لی تھی. یہودی تھے. وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر بدتمیزی کرنے لگے. اتنے زور سے چادر کھینچی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بدل گئی, گلے پر پیچ آ گئی. وہاں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بڑا برا لگا. نہ صرف چادر کھینچی بلکہ زید ابن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ان کے دادا کی غیرت دلائی. کہنے لگے تم عبد المطلب کی اولاد ایسے ہی بے غیرت ہو, جس کی لیتے ہو اس کی دیتے نہیں ہو, یہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. عمر ابن خطاب کو جوش آیا. عمر کہنے لگے او کمبخت, تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ میری تربیت میں رہ کر تم اس کو ایسا جواب دیتے. یہ سیکولرزم, یہ مذہبی رواداری ہے. تم کہتے ہو تم دہشت گرد ہو, اور ہمارا نوجوان مانتا ہے. ہمارا نوجوان, میڈیا اگر کل پخانے کو افلاطون کہہ دینا تو کچھ نوجوان ایسے نظر آ رہے ہیں جو اسے بھی تسلیم کر لیں گے. ارے کچھ پڑھو میرے بھائیو, اپنے نبی کی سیرت تو پڑھو. اللہ کے نبی نے عمر سے کہا عمر آج اس کا قرض کی مدت پوری ہونے کو 3 دن باقی ہیں, لیکن تم اس کا قرض میری طرف سے ادا کر دو اور 80 کلو کھجور زیادہ دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, قرآن کے بعد سب سے اوتھنٹک کتاب ہے. عمر ابن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کا قرض بڑھا کر واپس دینا تو سود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری مجلس میں آیا تھا, تم نے اسے سخت الفاظ کہے, ان سخت الفاظ کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کو 80 کلو زیادہ کھجور دے کر راضی کرو. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب وہ قرض کی رقم اور اوپر 80 کلو کھجور زیادہ لے کر 20 صاع کھجور زیادہ لے کر گئے اور اس کو دیا. اس نے کہا کہ میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ایسا ہی رواداری رکھنے والا اور صبر تحمل والا ہوگا, وہی مسلمان ہو گیا. ایسے اسلام پھیلا ہے. ہمارے یہاں یہ سڑا ہوا پاخانے باز میڈیا یہ رات دن خادم الاولیاء والصلحاء, کاتب قرآن,
سلطان اورنگزیب عالمگیر، زور سے کہو رحمت اللہ علیہ، اس کے بارے میں میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے. اور نوجوان اچھے خاصے انٹلیکچل جو 20 سال سے اسلامی یونیورسٹیوں میں لیکچر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اورنگزیب نے بھی تو اپنے باپ کو قید کیا تھا. تم کو پتا ہے کس لیے قید کیا تھا؟ تم نے کچھ پڑھا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کو مہاراشٹر میں اور میڈیا میں چھترپتی شیواجی کا بڑا مخالف بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو آپ. بڑا اس پہ بڑی بڑی ٹاک شو اور بڑی بڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک قصہ، اور اپنی کتابوں کی بنیاد پر نہیں، یہ واقعات تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. میں تو شہادت اور گواہی تمہارے گھر سے لا رہا ہوں. ایک دفعہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے چھترپتی شیواجی مہاراج سے جنگ کی، چونکہ مہاراج بغاوت کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ مقابلہ ہوا، مہاراج کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ سلطان کی فوج کا مقابلہ کر سکتے. ٹکراؤ ہوا، مہاراج کو مجبور ہو کر ان کے قلعے میں بند ہونا پڑا. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، میں یہاں سلطان اورنگزیب عالمگیر کا ایز اے پولیٹیکل لیڈر تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ایز اے اولیاء کاملین تذکرہ کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا سیاست کی باتیں کرتے ہیں، نہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، کوئی مہربانی یہ نہ کرے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس قلعے کا محاصرہ اور گھیراؤ کر لیا جس میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے. مہاراج 30-35 دن تک گھیراؤ رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ مہاراج کے قلعے میں جتنا کھانے پینے کا راشن تھا وہ سب ختم ہو گیا اور قلعے میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. اب شاہو مہاراج اپنی والدہ کے پاس گئے، ماں کے پاس گئے، اور ماں سے کہا کہ اماں باہر تو سخت فوج کا پہرا ہے اور ہم اندر بھوکے مر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ماں نے کہا شاہو مہاراج کی ماں نے کہا کہ ایک کام کر، اورنگزیب سے مشورہ کر. کیا کہا؟ بولو بولو. اورنگزیب سے مشورہ کر. یہ شیواجی چونک گئے کہ ہو اورنگزیب تو میرے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے اور تم کہتی ہو کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اس سے مشورہ کرو جو زہر میرے لیے لے کر کھڑا ہوا ہے، تم اسی کے پاس مجھے دوائی لینے کے لیے بھیج رہی ہو. ماں نے برجستہ کہا دیکھو اورنگزیب سچا مسلمان ہے. کہو سچا مسلمان ہے. سچا مسلمان ہے، لٹیرا نہیں ہے، آکرمن کاری نہیں ہے، یہ جھوٹ مت چلاؤ. ماں نے کہا وہ سچا مسلمان ہے، اور سچا مسلمان کبھی کسی کو جھوٹا مشورہ نہیں دیتا. یہ الفاظ لفظ بلفظ نقل کر رہا ہوں. مہاراج نے جھنڈے پر جھنڈا پھہرایا قلعے پر سے. اورنگزیب خود قلعے کے اندر گئے، مشورہ ہوا. اورنگزیب نے جیسے ہی سنا کہ ان کا راشن ختم ہو گیا ہے، آگے پیپر بڑھایا، کہنے لگے شیواجی اگرچہ کہ ہم جنگ میں ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن بھوک سے مرے. یہ کاغذ دیتا ہوں جو شرط پر تم کو ایگریمنٹ کرنا ہے 10 سال کے لیے ہم جنگ بندی کرتے ہیں. کوئی دشمن کو 10 سال کا موقع دیتا ہے؟ بولو لاؤ تمہاری پوری تاریخ سے کوئی ایک واقعہ لا کر بتاؤ. اورنگزیب کے سارے کمانڈر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سلطان آپ اس مخالف کو 10 سال کا موقع دے رہے ہو، یہ تو 10 سال میں اتنی تیاری کر لے گا کہ ہماری تختے کے کایا پلٹ دے گا. سلطان اورنگزیب نے کہا میرے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے 10 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا. میں بھی آج اپنے نبی کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس مخالف کو 10 سال کا موقع دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا. یہ جذباتی باتیں ہیں، یہ تاریخی ریکارڈ ہیں، یہ ہسٹوریکل صداقتیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جو آج 2 میٹر کپڑے سے اتنا بغض رکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے ایسا کرتے تھے اور ویسا کرتے تھے. ان کے پاس کوئی زبان ہے؟ سلطان علاء الدین خلجی، پڑھو تمہاری کتابیں، سروے آف انڈیا، ایم.اے. پنیکر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے. علاء الدین کے بارے میں مجھے کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ سلطان علاء الدین خلجی کے بارے میں فلمیں تک بن گئی ہیں، اور ایسی فلمیں بنی ہیں کہ جس میں اس حاکم کو، اس عظیم سلطان کو نہایت بدترین ڈاکو اور عزتوں کا لٹیرا بتایا گیا.
سروے آف انڈیا میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی ایک نیک دل بادشاہ تھا. آگے الفاظ لکھتے ہیں, ذرا غور کرو اور ان الفاظ کو پھیلاؤ. وہ لکھتے ہیں کہ علاء الدین خلجی ہم سے زیادہ مہربان تھا. کیا کہتے ہیں؟ بولو, ہم سے زیادہ مہربان تھا. یہ ہماری تاریخ ہے. اور آج ایک طبقہ ہے جو رضوی سے تیاگی بن رہا ہے, کچھ نہیں ملنے والا, مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, جو 2 کشتیوں پر سوار ہو جائے گا بیچ سے پھٹ جائے گا, کچھ نہیں ملنے والا. وہ دبئی کا ایک نوجوان ریان بدان, خودکشی سے 2 گھنٹے پہلے اس نے ٹویٹ کیا, میں نے اپنی ٹائم لائن پہ اس کو شیئر بھی کیا تھا. 2 گھنٹے پہلے خودکشی سے اس نے شیئر کیا اور کہنے لگا, میں نے مغرب کو اور باطل کو راضی کرنے کے لیے الحاد کا راستہ اختیار کیا, سور کا گوشت کھایا, شراب پیا, ماؤں بہنوں کے ساتھ بلا حدود کو تسلیم کرتے ہوئے زنا کیا, لیکن مجھ سے باطل راضی نہیں ہوا. اے مسلمانوں, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ باطل کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی اللہ کو ناراض مت کرنا. یہ ٹویٹ کر کے وہ خودکشی کر کے مر گیا. یہ جو تم چکر پال رہے ہو نا کہ یہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے, اللہ کی قسم میرے راستے میں اللہ کے لیے اگر میرا باپ بھی آتا ہے تو میں اس کی رضامندی کی بھی فکر نہیں کروں گا. کہو ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. ہم پر کس کو راضی کرنا ضروری ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ زور سے کہو, پیچھے والے مانتے نہیں کہ یہ سب یہ باتیں اللہ ہے. ہم کو شفا دینے والا کون ہے؟ بات ختم. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں, کوئی جذباتی باتیں ہوئی بھائی, بالکل سنجیدہ باتیں, میں نے چیخا چلایا نہیں, واضح باتیں. سچائی ہے نصف النہار کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح. وقت زیادہ ہو گیا ہے, اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسا ایمان اور ایسا یقین نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کی ذرہ برابر فکر نہ کریں. اور ہمارے لیے یہ سعادت مندی, یہ کامیابی ہوگی کہ ہم اللہ کو راضی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں, چاہے جو قیمت دینی پڑے. وہ صحابہ کہا کرتے تھے نا, جب قتل ہوتے تھے, شہید ہوتے تھے, تو چیخ کر میدان جنگ میں کہا کرتے تھے, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھا نا, اللہ اکبر, دیکھا نا, اللہ اکبر, دیکھا نا, نہیں دیکھے, پیچھے والے سارے بزرگ ہیں, دیکھا نا اللہ اکبر, کیسا مزہ آیا. اپنے آپ کو کانفیڈنس میں لاؤ, اپنے آپ کو کانفیڈنس میں لاؤ. کسی کو ایک دفعہ ہمارے امام صاحب ہے نا, یہ مولانا رحمت اللہ صاحب, بڑی بزرگ ہستی ہے, ہمارے سید ہیں, سردار ہیں. ایک افسانہ سناتا ہوں ان پر بنا کر, مزہ آئے گا آپ کو. چونکہ آج ماحول تھوڑا گرم ہو گیا اس لیے ٹھنڈا کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ ہمارے بزرگ امام صاحب نے دیونار سے ایک بکرا خریدا, تو 3 چوروں نے, اس میں سے ایک عادل تھا اور ایک وہ للن تھا اور ایک تیسرا کون, تیسرا کوئی ایک نام اٹھاؤ بھائی جو میرے دوستی والا, یہ اشرف تھا, یہ بڑے دور سے آیا ہے ماشاءاللہ. یہ 3 ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے راستے میں. انہوں نے مشورہ کیا کہ امام صاحب کو کیسے لوٹنا. بکرا ہاتھ سے چھین تو نہیں سکتے کیونکہ امام صاحب ماشاءاللہ قوی آدمی ہے نا, مقابلہ کریں گے, ایک گھوسا ماریں گے تو نہ عادل رہے گا نہ اشرف رہے گا اور نہ للن رہے گا. تو تینوں نے مشورہ کیا کہ ان کو لوٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اتنا جھوٹ کہا جائے کہ ان کو شک ہو جائے. تو راستے میں پہلے عادل کھڑا ہو گیا, السلام علیکم امام صاحب, ماشاءاللہ کتا بڑا اچھا ہے. امام صاحب کہنے لگے, تو پاگل ہو گیا, میں ابھی دیونار سے 50,000 کا بکرا لا رہا ہوں, تو کہہ رہا ہے کتا بڑا اچھا ہے. امام صاحب جھلائے اور آگے چلے گئے. 5-10 قدم کے بعد اشرف بھائی ملے. اشرف بھائی کہنے لگے, ارے ماشاءاللہ پرشین ہے کہ رومن ہے, کون سا کتا ہے. اب نہ امام صاحب کو یہ لگا کہ یار واقعتاً میں نے نظروں سے دھوکہ تو نہیں کھا لیا, دیونار والے کہیں پھنسا تو نہیں گئے. آگے کون بیٹھا تھا, للن بیٹھا تھا. للن آٹو لے کے بیٹھا ہوا تھا. احمد للن کہنے لگا, بڑا پیارا کتا لائے ہو, آپ نے جس بھی قیمت پر لایا ہو 5,000 بڑھا کے دے دوں گا. اب تو امام صاحب کو یقین ہو گیا کہ نہیں, میں نے واقعتاً کتا ہی خرید لیا. امام صاحب کہنے لگے, دھت تیری کی تو, چل بھاگ کتے یہاں سے نکل. یہ تینوں چوروں نے 50,000 کا بکرا جھوٹ بول کر ہڑپ کر لیا. ایسے ہی میڈیا ہمارا ایمان جھوٹ بول بول کر چھین رہا ہے. اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم کو نہ کبھی کبھار سلطان اورنگزیب کے لٹیرے ہونے پر یقین ہو گیا ہے.
اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کامل اولیاء تھے اور اللہ کے غیبی اشاروں پر یہ ہندوستان میں آئے تھے. انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں مصلی پر بیٹھے ہیں اور ممبر پر میں آج قرآن سمجھا رہا ہوں. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.